خواتین و حضرات، جب سے عائشہ عارف کی سوسائڈ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پورا ملک شدید غصے میں ہے اور بہت رنج و غم میں بھی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ عائشہ کے وہ آخری الفاظ سنیں۔ وہ اس کے سینے میں غموں کے پہاڑ ہونے کے باوجود بھی چہرے پر تبسم سے بات کرنا یہ پتھروں کے سینے بھی چیر دیتا ہے۔ عائشہ کی وائرل ویڈیو کے مطابق یہی لگتا ہے کہ اس کا شوہر جہیز کی وجہ سے اس پر ٹارچر تشدد کیا کرتا تھا، جس سے تنگ آ کر عائشہ نے سوسائڈ کیا۔ لیکن جب تحقیق ہوئی تو اس کے گھر سے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اس کے الفاظ ہیں کہ تم نے مجھے 4 دن روم میں بند رکھا، نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، اور پھر پٹائی بھی کی۔ اور اسی لیٹر میں کچھ اس طریقے کے بھی لفظ ہیں کہ سلیم یا سلمان یہ لڑکا جو تھا یہ میرا صرف فرینڈ تھا اور میں اسے بھائی کی طرح مانتی ہوں، اور تمہارے پریشر کی وجہ سے، تمہارے شک کی وجہ سے اس نے پھانسی لگا لی اور اب میں بھی اس کے پاس جا رہی ہوں۔ اب ہم دیکھیں کہ اس لیٹر کے بعد عائشہ ندی پر آئی اور اس نے یہ ویڈیو وائرل کر کے جو ہم میں سے لگ بھگ سب نے دیکھ لی ہوگی، اور پھر وہ اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی۔ خواتین و حضرات، یہ تو تھا عائشہ کا ظاہری میٹر، ظاہری یہ جو اس کا مسئلہ تھا، اس کی وضاحت تھی۔ اب ہم اس کو شرعی نظریات سے دیکھتے ہیں تو شریعت میں خودکشی کرنا حرام ہے، اور بخاری شریف، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ہمیشہ کے جو لفظ ہیں اس نے روح کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ بھی جا رہا ہے اور ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ لیکن اس میں محدثین کے اختلافات ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے مراد قیامت تک ہے، اور بعض کا کہنا ہے ہمیشہ سے مراد ایک لمبی مدت ہے۔ جیسے ہم کبھی نارملی بول دیتے ہیں کہ میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، کبھی کا مطلب ہمیشہ بات نہیں کروں گا، تو اکثر بات چیت ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اکثر لمبی مدت میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ تو محدثین کا کہنا ہے کہ اس ہمیشہ سے مراد ایک لمبی مدت کے لیے عذاب کا ہونا ہے۔ عذاب کیا ہوگا؟ عذاب اس پر یہ ہوگا کہ جس انداز میں اس نے خودکشی کری ہے، جس انداز میں اس نے اپنی جان دی ہے، وہی عذاب اس پر ہوتا رہے گا قیامت تک۔ یعنی کوئی ڈوب کر مرا ہے تو قیامت تک اس کے گوتے لگائے جائیں گے، اس کو وہ درد دیا جائے گا جو ڈوبنے پر موت کا احساس ہوتا ہے، وہ قیامت تک اس کو دیا جاتا رہے گا۔ اگر کسی نے آگ لگائی ہے تو قیامت تک اسے آگ میں مبتلا رکھا جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی اور کام کیا ہے تو اس میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ اگر کسی نے پھانسی لگائی ہے تو قیامت تک اسے پھانسی لگائی جائے گی اور وہ درد محسوس کرتا رہے گا۔ فرق بس اتنا ہے کہ یہاں آپ پھانسی لگا کر مر گئے، وہاں درد محسوس کرتے رہو گے اور موت نہیں آئے گی۔ خواتین و حضرات، خودکشی کا بس لفظ ہی آسان ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی یا کر لوں گا، لیکن جب بندہ خودکشی کرنے جاتا ہے تو اس کی پوری روح کانپ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب مرنے والا ہوتا ہے تو وہ پچھتانے لگتا ہے اپنی بات پر، اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے کوئی میری جان بچا لے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ خودکشی کرنا اگر واقعی آسان ہے یا واقعی ممکن ہے، تو اگر کسی تیرنے والے کو ہم ندی میں ڈالیں، یا کوئی تیرنے والا شخص جو تیرنا جانتا ہو، جو تیراکی جانتا ہو، وہ چاہے کہ میں ندی میں ڈوب کر سوسائڈ کر لوں، تو ہم دیکھیں وہ کسی بھی قیمت پر سوسائڈ نہیں کر سکتا۔ اگر سوسائڈ کرنے کا ارادہ واقعی عزم مصمم ہو تو وہ تیرنے والا کتنا ہی تیرنا جانتا ہو، وہ اپنی جان دے کر ہی رہے گا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ تیرنا جانتا ہے وہ کچھ ہی سانسوں میں تیر کر باہر آ جائے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ عائشہ کے میٹر پر پوری دنیا بڑے عائشہ پر ترس کر رہی ہے، بڑی اس کے رنج و غم میں ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایک شخص کا کہ جس نے خودکشی کی تھی، تو جب اس کا جنازہ آیا تو حضور نے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا، صرف اس وجہ سے کہ خودکشی کرنے والوں کا بائیکاٹ ہو سکے۔ اگر عائشہ عارف کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی درد ہے، کوئی جذبات ہیں یا ترس ہے، تو ہم اس کے لیے بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کرے، اس کے عذاب کو ہلکا کرے۔ بس ہم یہی کر سکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ظاہری طور پر اس کے لیے دعائیں کرنا، مغفرت کرنا، اور بڑا اس کے لیے رنج و غم کا مظاہرہ کرنا، بڑے اس کے لیے ترس کا مظاہرہ کرنا، جس سے ہم دیکھیں کہ خودکشی کرنے والے کی بائیکاٹ نہیں بلکہ اس کی سپورٹ ہو رہی ہے۔
جس وجہ سے شاید یہ وبا اور پھیل سکتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے جب سوسائیڈ کیا تو اس کو ہر طریقے سے غلط بتانا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں دنیا میں بہت سے ایسی لڑکیاں بھی ہیں کہ جن کے ریپ ہوئے اور ان کے ساتھ بہت غلط کام ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے کیس اللہ رب العزت کی کچہری میں ڈال کر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسے اسباب بنائے کہ ان کے نکاح بھی ہوئے، ان کے بچے بھی ہوئے، اور آج وہ خوشحالی والی زندگی جی رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت پر توقع رکھنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے پریشان آ کر بندہ سوسائیڈ کر لے۔ اب اگر ہم دیکھیں سوسائیڈ کرنے سے کیا نجات مل جاتی ہے؟ دنیا میں کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، ہم یہ کہہ لیں کہ حالانکہ کوئی بھی پریشانی قیامت تک یا اس کی پوری زندگی تک ہوتی نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ایسی ہے بھی کہ پوری زندگی وہ اس پریشانی میں مبتلا رہے تو وہ پریشانی اسی زندگی میں ہے، اور زندگی میں پریشانی ہونا گناہوں کو مٹاتا ہے اور آخرت کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے خودکشی کر لی تو آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد آپ پر جہنم میں بھی عذاب ہوتا رہے گا اور جنت سے بھی محروم رہیں گے۔ اب عائشہ عارف کے کیس میں کیا ہو سکتا تھا؟ سوسائیڈ کے علاوہ بھی بہت سے راستے تھے، حالانکہ اس کے والد اس کے والدین دونوں فون پر بات کر رہے تھے سوسائیڈ سے پہلے کہ بیٹا تو آ جا، میں تیرے سسرال میں جا کر وہاں سب معاملہ نپٹا لوں گا، سب پوری طریقے سے حل کر لیں گے۔ اگر اس کو واقعی کچھ کرنا تھا تو تھوڑا سا پرشاسن کی طرف سے پریشر بنوا لیتی یا اپنے خاندان کی طرف سے پریشر بنوا کر اور لڑکے کو سدھارنے کی کوشش کرتی، اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے صبر کرتی، شاید اللہ رب العزت اس کو یہ عقل دے دیتا اس لڑکے کو کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرنے سے باز آ جاتا۔ لیکن اس نے اللہ رب العزت پر توقع نہ کر کے بلکہ سوسائیڈ کر لیا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر عائشہ عارف کے لیے واقعی آپ کے پاس جذبات ہیں تو اس کے عذاب میں تخفیف کی دعا کریں، اور جو بھی اس کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور لیکن میری گزارش یہی ہے کہ ظاہری طور پر اس کے لیے افسوس کا مظاہرہ نہ کریں، جس سے سوسائیڈ پروموٹ ہو رہی ہے نہ کہ اس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں سوسائیڈ کا بائیکاٹ کرنا ہے تاکہ آگے سے اور کوئی بچی یہ کام کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تمام امت مسلمہ کے بچوں بچیوں کی، تمام امت مسلمہ کی اس سوسائیڈ جیسی بوال سے، سوسائیڈ جیسی آفت سے حفاظت فرمائے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔